السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، ایک روایت میں آتا ہے، اور اسی طرح سے جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے کی شروعات میں دعا پڑھتے۔ وہ دعا ہر شخص جانتا ہے الحمدللہ، اور پڑھی بھی ہوگی آپ نے، نہ پڑھی ہو تو پڑھتے رہیں اور پڑھا کریں مستقل دعاؤں میں اس کو، جب ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کریں۔ دعا سے مراد مانگنا ہوتا ہے تو وہ مانگ لیا کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ دعا کی جا رہی کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمارے لیے رمضان تک پہنچنا آسان فرما دیجیے۔ تو رمضان کی قدر و قیمت اس سے معلوم ہوتی ہے، اور رجب کے مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی ایسا متعین، کوئی سنت، کوئی واجب عمل یا روزہ کچھ بھی ایسا متعین نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس میں روزے رکھنا چاہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، عام دنوں کی طرح اس کو ایک اجر ملے گا۔ اور اس میں کوئی جیسے 27ویں تاریخ کا روزہ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی، تو معراج کے اندر مختلف روایات ہیں، ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں ہوئی ہو 27 کو، یا کسی اور مہینے میں ہوئی ہو۔ اور غالب گمان اگر ہو بھی کہ چلو مان لیا جائے کہ 27 رجب کو معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک سفر، آپ کا بہت عظیم الشان سفر تھا، اور یہ جس مہینے میں بھی ہوتا وہ مہینہ مبارک ہوتا، تو رجب کے مہینے میں ہوئی، اور رجب مبارک مہینوں میں سے ہے۔ تو اگر رجب کے مہینے میں بھی یہ رات اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تو اس سے بھی کوئی اس میں عبادت شامل نہیں ہے کہ اس مہینے کو روزہ رکھا جائے، یہ بدعت کے اندر شمار ہوگا۔ اور یہ سوچ کر کہ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے فلاں عبادت تک ہمیں ثواب ملے گا، ساری زندگی کی گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، اور اتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی، ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ سب بدعات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑا سا عمل کر کے صاحب پچھلے اپنے سارے کفارے کو ادا کرا دیں۔ ہاں، رجب کے مہینے میں ہمیں کثرت سے نوافل کی طرف آنا چاہیے، اور اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ عام دنوں کی طرح ہم رکھیں، اور اس نیت سے اگر رکھیں گے کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور عظیم زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس نیت سے اگر رکھیں گے کہ ہم روزے کی تیاری، رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ہم جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے، تو ہم رکھیں اور نمازوں کی طرف آئیں، استغفار کی طرف آئیں، اور اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں رمضان کی تیاری کی نیت سے کہ ہم خوب زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ 12 مہینے رکھنا چاہیے، 12 مہینے زبان ہماری اچھی رہنی چاہیے۔ آج نئی جنریشن کے اندر ایک بہت بڑا مستقل جو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھنا، ایک داغ میں کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی زبان پر جو ایک گالی کا ایک جو زبان پر کلمے کی طرح رٹا رہنا، اور خاص کر نئی نسل کے بچے 15، 18، 20 سال کے جو جہاں بچے باہر نکل کے گاڑیوں میں ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، دوست یاری کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھر رہے ہیں، تو وہ مستقل گالیاں ماں بہن کی، اور ان کو نہیں معلوم ان کے والدین کو کہ ہمارے بچے ہمارا کس طرح سے سر عام ہمیں
بدنام کر رہے ہیں، سر عام ہمیں جو ہے رسوا کر رہے ہوتے ہیں باہر، ہم نہیں جانتے۔ اور حقیقتاً اگر میں اس تعلق سے یوں کہوں کہ کوئی نہیں جانتا کہ گالی کا گناہ کتنا سخت گناہ ہے، اور اس میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو اگر ہم گالی بک رہے ہیں اور وہ واقعتاً گالی بکنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں وہ ہم کام کر نہیں سکتے، اور یہ ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بد زبانی اور اتنا غلیظ کام جو ہم کسی کی ماں کو، بہن کو کہیں، وہ واقعتاً ہم آدمی اپنی ماں بہن کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی عقل عطا فرما دے کہ ہم گالیوں سے بچ جائیں۔ اور یہ گالیاں بڑی دوستانے میں دی جا رہی ہوتی ہیں، محبت پیار میں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور مذاق میں چل رہا ہوتا ہے معاملہ، اور ایک دوسرے میں ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی باقاعدہ، اور گالی دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہی گالی جب غصے میں دی جاتی ہے تو وہ گالی جو ہے لڑائی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ہی دیوسی اور بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے کہ کسی کی ماں بہن کو کوئی کچھ کہے اور وہ خاموش اور دوستانے میں اور محبت پیار میں اس کو برداشت کر لے، خون کا گھونٹ پی جائے، یا پھر اس کے بدلے میں وہ بھی جو ہے گالی بک دے، اس نے ماں کی بکی، اس کو وہ بہن کی بک دے، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور میں کل باہر نکلا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ مستقل کئی زبان میں نے ایسی سنی جو گالیوں سے لیس تھی، اور دوست آنے والے وہ سب نئی نسل کے بچے، نئی جنریشن، نئے خون، جن سے انقلاب ایک برپا ہوتا ہے، جن کی جوانی کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا، جس جوانی کے سجدے کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے سجدوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہو، اس جوانی کے اندر، اور اس جوانی میں، جس جوانی میں اللہ کا ذکر اگر کیا جائے تو اللہ کو بے حد پسند ہے، اس جوانی میں ہم گالی بکیں، میرے عزیزوں، بہت شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم ان گناہ کی توبہ کریں، نہ کہ ہم دوسری بدعات میں لگ جائیں اور حلوے مارنوں میں لگ جائیں اور کھانا پکانوں میں لگ جائیں۔ اپنا ذکر کریں، استغفار کریں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں، کسی سے روٹھے ہوئے ہیں مان جائیں، منا لیں، اور اپنے قرضوں کو، اپنے جو ہم نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے اس کو ہم معاف کر دیں، یا وہ ہم اس کو ادا کر دیں۔ اور اسی طرح سے اور رشتہ داریوں میں ایک دوسرے سے جو محبت پیار سے رہیں، اخلاق اچھے کریں، اور کسی کو بد کلامی، بد زبانی سے پیش نہ آئیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور زنا سے بچیں، توبہ کریں۔ اور اسی طرح سے جو فضول خرچی ہے، حرام کاموں میں لگنا ہے، ان سے توبہ کریں۔ پورے سال میں جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان سے توبہ کریں، اور اپنی جو قضاء عمری ہے، ہماری جو قضاء عمری نماز ہے، ان کو ہم جو ہے اس میں رمضان سے پہلے ادا کر لیں۔ تو یہ یعنی رجب کا پیغام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رجب کی برکات سے تمام معاملات کو صاف کرنے کی، اور توبہ اللہ کرنے کی، اور استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔